دوستوں، آپ جس طرح زندگی گزار رہے ہیں، کیا یہ آپ کی اپنی منتخب کردہ ہے یا پھر آپ صرف ایک کٹ پتلی ہے اور آپ کی ڈور خدا کے ہاتھ میں ہے؟ کیا آپ اپنی مرضی کے فیصلے لینے کے لیے آزاد ہے یا پھر اپنی زندگی کو زندگی کے سہارے چھوڑنے کے قائل ہے؟ کیا آپ کو لگتا ہے کہ آپ ایک خاص مقصد لے کر اس دنیا میں پیدا ہوئے ہیں یا پھر آپ اپنے اعمال اور فیصلوں سے مقاصد اور اہداف واضح کرنے کے قائل ہیں؟ یہ سارے سوال میں اس لیے پوچھ رہا ہوں کیونکہ آج ہم فلسفی کے جس ریڈیکل تھیوری کو ڈسکس کرنے جا رہے ہیں اسے سمجھنے کے لیے کچھ ایسے ہی سوالات کیے جانے چاہیے۔ اگر آپ فلسفی میں دلچسپی رکھتے ہیں تو آپ نے ایگزسٹینشیلزم کا لفظ ضرور سنا ہوگا۔ ایگزسٹینشیلزم کی تھیوری کیا ہے اور کیسے اس تھیوری نے صدیوں پر محیط ایمان کا درجہ پانے والے فلسفے کی ایک اور تھیوری ایسنشیلزم کو چیلنج کیا، جانیں گے اس ویڈیو میں۔ اس سے پہلے اگر آپ نے ہمارا چینل سبسکرائب نہیں کیا ہے تو چینل کو سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن کو دبانا مت بھولیے گا۔ دوستوں، ایگزسٹینشیلزم کو سمجھنے سے پہلے فلسفے کی ایک اور تھیوری ایسنشیلزم کے بارے میں جاننا ہوگا۔ ایسنشیلزم کی تھیوری 2400 سال پہلے ایرسٹوٹل اور پلیٹو نے پیش کیا تھا، جس کے مطابق اس دنیا میں ہر چیز کا ایسنس ہوتا ہے۔ ایسنس سے مراد کسی بھی چیز کی وہ خصوصیت جو اس کے وجود کے لیے ضروری ہے۔ مثال کے طور پر اگر کسی بھی چیز کو پین کہلانا ہے تو اسے لکھنے کے قابل ہونا چاہیے، یا پھر اگر کسی بھی چیز کو چھری کہلوانا ہے تو پھر اس کی دار تیز ہونی چاہیے۔ یہ ان چیزوں کا ایسنس ہے۔ The essential quality or qualities that make a thing what it is۔ دوستوں، یہاں تک تو بات سمجھ میں آتی ہے کہ ہر چیز کی اپنی کوئی نہ کوئی خصوصیت ہوتی ہے جو اسے دوسری چیزوں سے مختلف بناتی ہے، لیکن ایسنشیلزم کی تھیوری آخر چاہتا کیا ہے؟ بہت سے علوم کی طرح فلسفے کا موضوع بھی انسان ہی ہے، اور ایسنشیلزم بھی انسان کے متعلق یہ دعویٰ کرتا ہے کہ جس طرح ہر چیز کا ایسنس ہوتا ہے، بالکل ویسے ہی انسان کا بھی ایسنس ہے، اور وہ ایسنس کے ساتھ پیدا ہوتا ہے اور اسی کے مطابق زندگی گزارتا ہے۔ Humans are bound by their essence and have no control over their lives۔ یعنی انسان کو جیسا خدا نے بنا کر بھیجا ہے اسے ویسی ہی زندگی گزارنی ہے، اس کے علاوہ اس کے پاس کوئی دوسرا چارہ نہیں، کیونکہ وہ صرف ایک کٹ پتلی ہے اور اس کی ڈور خدا کے ہاتھ میں ہے۔ دوستوں، جب ایرسٹوٹل اور پلیٹو نے ایسنشیلزم کی تھیوری پیش کی تو مذہبی لوگوں نے اسے خوب سراہا، اور یوں یہ لوگوں میں بہت زیادہ مقبول ہو گیا۔ وقت گزرتا گیا اور 19ویں صدی کے اوائل میں ایک شخص نے فلسفے کی دنیا کو ہلا کر رکھ دیا، جس کا نام تھا سورن کیرکیگارڈ۔ دوستوں، کیرکیگارڈ ہی وہ شخص تھے جنہوں نے ایگزسٹینشیلزم کی تھیوری پیش کی۔ جیسا کہ آپ کو معلوم ہے کہ ایسنشیلزم کے مطابق انسان کی نیچر ان چینجنگ اور انہیریٹڈ ہے، جبکہ کیرکیگارڈ کے مطابق انسان کو آزادی حاصل ہے اپنی زندگی کو کوئی بھی رخ دینے کی۔ Every person has the liberty to give his life whatever meaning he wants۔ یہ تھی ایگزسٹینشیلزم کی کور سٹیٹمنٹ، جس کا مطلب ہے کہ انسان کو کسی خاص مقصد کے تحت نہیں بنایا گیا، بلکہ وہ اپنی مرضی کے فیصلے لے کر اپنی زندگی کو کوئی بھی رخ دے سکتا ہے۔ Man is nothing else but what he makes of himself۔ دوستوں، کیرکیگارڈ کے مطابق ہماری زندگی ہمارے اعمال پر منحصر ہوتی ہے، اور ہمارے اعمال ہمارے فیصلوں پر، اور ہمارے فیصلوں پر ہمیں مکمل اختیار حاصل ہے۔ دوسرے الفاظ میں یہ کہ ہماری زندگی مکمل طور پر ہمارے اپنے اختیار میں ہے، اور ہم جیسے چاہے اپنی زندگی گزار سکتے ہیں۔ کیرکیگارڈ کے بعد ایگزسٹینشیلزم کی تھیوری پر جس نے کام کیا اس کا نام یقیناً آپ نے سنا ہوگا۔ وہ تھے مشہور زمانہ جرمن فلسفر فریڈرک نیچا۔ نیچا آزاد زندگی کے قائل تو تھے ہی، لیکن انہوں نے مذہبی لوگوں کو آڑے ہاتھوں لیا۔ وہ اس لیے کیونکہ وہ سمجھتے تھے کہ انسان کی آزادی اس وقت چھن جاتی ہے جب وہ ساری چیزوں کی ذمہ داری خدا پر ڈال دیتا ہے اور اپنے آپ کو کسی بھی چیز کا ذمہ دار نہیں سمجھتا۔ اسی لیے نیچے نے ایک بار کہا تھا کہ مین ول نیور بی ریسپانسبل ایز لانگ ایز گاڈ ایگزسٹس۔ نیچا کے اس سوچ کو فروغ دینے میں اس وقت جرمنی کے سیاسی حالات بھی تھے۔ جب وہ زندہ تھے اس وقت جرمنی کے 16 ڈویژنز ہو گئے تھے، اور چھوٹے چھوٹے ممالک جیسے آسٹریا اور بیلجیم نے جرمنی پر قبضہ کیا ہوا تھا۔
وہ اکثر اپنے اسٹوڈنٹس سے سوال کرتا کہ آپ کو کیا لگتا ہے کہ جرمنی کا مستقبل کیا ہوگا؟ تو اس کے اسٹوڈنٹس جواب دیتے ہم تو غلام ہیں اور کمزور ہیں، اگر خدا نے چاہا تو ہمارے حالات بدلیں گے۔ اس قسم کے جوابات سن کر نیچہ تنگ آ گیا تھا۔ وہ خدا سے اس قدر اکتا گیا تھا کہ وہ ایک دن لکڑی لے کر چوراہے میں کھڑا ہو گیا۔ جب اس کے اسٹوڈنٹس نے پوچھا کہ پروفیسر صاحب کیا کر رہے ہیں، تو نیچے نے ایک تاریخی جملہ کہا کہ I have killed your God on the crossroads of Germany۔ پھر نیچہ نے اپنے اسٹوڈنٹس سے دوبارہ سوال کیا کہ آخر جرمنی کو کون بچائے گا؟ تب سارے اسٹوڈنٹس یک زبان ہو کر بولے کہ ہم لوگ۔ دوستوں، جیسے نیچہ نے خدا کو فرضی طور پر مار کر خدا کی ذمہ داری اپنے اسٹوڈنٹس کو دے دی، ویسے ہی ایگزسٹنشیلسٹ خدا سے پاور چھین کر انسان کو دینا چاہتے ہیں تاکہ وہ اپنے پوٹینشیلز اور اپنی صلاحیتوں کا اندازہ کرے اور وہ تمام کام خود کرے جو وہ خدا کے سپرد کر کے بیٹھے ہوئے ہیں۔ اس بات سے یقیناً آپ کو لگ رہا ہوگا کہ سارے ایگزسٹنشیلسٹ خدا کے منکر ہیں، لیکن ایسا نہیں۔ مثال کے طور پر سورن کیرکیگارڈ خدا کو مانتا تھا، لیکن وہ اس بات کا قائل نہیں تھا کہ خدا نے اس دنیا کو کسی خاص مقصد کے تحت بنایا ہے۔ وہ سمجھتے تھے کہ مقصد انسان نے اس دنیا میں خود تلاش کرنا ہے، یعنی ایک بے معنی دنیا میں معنی تلاش کرنا انسان کا اپنا کام ہے۔ اسی آئیڈیا کو ایگزسٹنشیلزم میں ایبسرڈ کہا جاتا ہے۔ دوستوں، عام زندگی میں ایبسرڈ کا مطلب ہم کسی بھی بے معنی یا بے تکی بات کے لیے استعمال کرتے ہیں، لیکن ایگزسٹنشیلسٹ ایبسرڈیٹی کو ڈیفائن کرتے ہیں کہ ٹو سرچ فار آنسرز ان این آنسرلیس ورلڈ۔ ہم لوگ اس دنیا میں مقصد کی تلاش میں تو ہیں، لیکن اس دنیا کا اپنا بذات خود کوئی مقصد نہیں۔ The world was not created for a reason and it does not exist for a reason۔ اسی سٹیٹمنٹ سے ایک اور آئیڈیا جنم لیتا ہے کہ اگر اس دنیا کے بنانے کا کوئی مقصد نہیں ہے تو پھر اس دنیا میں کوئی ایبسلیوٹس، کوئی کاسمک جسٹس یا لا اینڈ آرڈر نہیں ہے۔ آپ جس طرح چاہے اپنی زندگی کو رخ دے سکتے ہیں، آپ جس طرح چاہے اپنی زندگی گزار سکتے ہیں اور اپنی زندگی میں کوئی بھی مقصد طے کر سکتے ہیں۔ You have to define yourself۔ اب بات کرتے ہیں ایک ایسے فرینچ فلسفر کی جس نے سب سے زیادہ ایگزسٹنشیلزم کی تھیوری پر کام کیا۔ اس کا نام ہے یون پول سارٹرا۔ سارٹرا ہی وہ ایگزسٹنشیلسٹ ہے جس نے ایگزسٹنشیلزم کی فیمس ٹرم ایگزسٹنس پریسیڈز ایسنس کو پاپولرائز کیا۔ اگر اس ٹرم کو آپ سمجھ گئے تو سمجھ لیجئے کہ پوری ایگزسٹنشیلزم کی تھیوری کو سمجھ گئے۔ اس دنیا میں کوئی بھی تخلیق کار کسی بھی چیز کو اگر بناتا ہے تو پہلے اپنے ذہن میں اس کا ایسنس بناتا ہے، اس کو پہلے تصوراتی وجود بخشتا ہے اور پھر مادی وجود۔ مثال کے طور پر جب رائٹ برادرز نے یہ سوچا کہ انسان کو بھی ہوا میں اڑنا چاہیے یا کوئی ایسی چیز بنائی جائے جس میں بیٹھ کر انسان فضا کی سیر کر سکے، تو ان کے ذہن میں ایک ایسی چیز آئی جو اڑنے کے قابل ہو۔ دوستوں، یہی چیز تو ہوائی جہاز کا ایسنس تھا، یعنی ہوائی جہاز کا ایسنس پہلے وجود میں آیا اور پھر اسی ایسنشل آئیڈیا کو وجود دینے کے لیے رائٹ برادرز نے کام کیا اور ہوائی جہاز کو مادی وجود بخشا۔ اس مثال سے آپ سمجھ گئے ہوں گے کہ کسی بھی چیز کا ایسنس پہلے وجود میں آتا ہے اور ایگزسٹنس بعد میں ہوتی ہے۔ لیکن ایگزسٹنشیلسٹ کا یہ دعویٰ ہے کہ انسان وہ واحد چیز ہے جس کی ایگزسٹنس پہلے ہوئی ہے اور بعد میں اس نے آزادی اور فری تھنکنگ سے اپنا ایسنس تلاش کرنا ہے۔ انسان نے اپنی فری اتھارٹی کو بروئے کار لاتے ہوئے اپنی مرضی کے فیصلے خود کرنا ہے تاکہ وہ ایک اوتھینٹک لائف گزار سکے۔ اصل اوتھینٹک انسان وہی ہے جو اپنی مرضی سے بغیر کسی ریتی رواج، کلچر یا مذہب کے دباؤ میں آئے اپنی زندگی اپنے فری ول کے مطابق گزار سکے، یعنی انسان مکمل طور پر آزاد ہے اپنی زندگی میں کوئی بھی فیصلہ لینے کے لیے۔ اور دوستوں، یہی آزادی سارٹرا کے لیے سب سے زیادہ تشویش کا باعث بھی ہے، کیونکہ انسان اپنے لیے گئے فیصلوں کا ذمہ دار بھی خود ہی ہے۔ اسی لیے سارٹرا نے مشہور جملہ کہا تھا کہ مین از کنڈیمڈ ٹو بی فری، یعنی یہی آزادی جو انسان کی اپنی مرضی کے فیصلے لینے کا باعث ہے، وہی سارٹرا اسے انسانیت کے لیے سزا سمجھتا ہے، کیونکہ اس پورے وسیع کائنات میں بغیر کسی گائیڈ لائن کے انسان نے اپنا مقصد خود تلاش کرنا ہے اور اپنے فیصلوں کی ذمہ داری بھی خود ہی اٹھانا ہے۔ Man is condemned to be free because once thrown into this universe, he is responsible for everything he does۔ دوستوں،
امید کرتا ہوں کہ یہ ویڈیو آپ کو پسند آئی ہوگی۔ آپ چاہے ایگزسٹنشیلزم کے اس فلسفیکل موومنٹ سے اتفاق کریں یا اختلاف، لیکن ایک بات یاد رکھیے، اٹ از دا مارک آف این ایجوکیٹڈ مائنڈ ٹو بی ایبل ٹو انٹرٹین اے تھاٹ وداؤٹ ایکسیپٹنگ اٹ۔ اصل شعوری ذہن وہ ہے جو کسی نظریے کو قبول کیے بغیر اس کے بارے میں پڑھنے اور غور و فکر کرنے کی صلاحیت رکھے۔ اردو لوگ کو سبسکرائب کرنا مت بھولیے گا۔ شکریہ۔